آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے وہ اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کیے اور ان کے ورث سے ان کی روحانی تربیت ہوئی یہاں تک کہ نبوت کے منازل طے کیے اور ان کے لیے ان کا گویا کہ معجزات کا انتظام آسان ہوا۔ یہ وہ اسماء ہیں جن میں سے آج ہم 13ویں نمبر پر گفتگو کریں گے، اور یہ 13ویں نمبر کا اسم جو ہے یہ اسم جو ہے جمالی ہے، اور یہ حضرت یافس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ جب حضرت یافس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ورد ملا، انہوں نے کثرت سے اس کا ورد کیا تو روحانی مراتب طے ہوئے، نبوت کے منازل طے کر کے ان کے لیے معجزات کا انصرام آسان ہو گیا۔ تو بڑا بابرکت نام ہے، اور یہ ہے یا ذاکیو طاہر من کلی آفتین بقدسی ہی یا ذاکیو، اے پاکیزہ ذات جو پاک ہے ہر طرح کی آفت سے اپنی قدوسیت کی شان میں۔ تو کسی قسم کی آفت گویا کہ اس ذات کو نہیں پہنچتی، وہ ہر طرف سے پاک ہے اور خود بھی اپنی ذات میں پاکیزہ ذات ہے۔ تو یہ جو نام ہے یا ذاکیو طاہر من کلی آفتین بقدسی یا ذاکیو، حضرت یافس علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا اور جس سے ان کی مراتب عالیہ تک پہنچے۔ تو بڑا بابرکت نام ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی دلی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اور ایسی مراد ہے کہ اس کے لیے ساری تگ و دو کر لیے لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا معاملہ، یا 19-20 میں انسان جو رہ جاتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر اس کا روزانہ 15,000 مرتبہ ورد کریں، 15,000، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو علم سے ملاتے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح آمین تک، تو اول آخر سورہ فاتحہ پڑھے ایک دفعہ، اور یہ 15,000 مرتبہ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ یہ 12 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کی من کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جنات کو مسخر کرنا چاہتے ہیں کہ جنات آپ کی تسخیر میں آ جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 15,000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرنا ہے، 15,000 اس کا ورد کریں، دن میں کریں یا رات میں کریں یا دن رات دونوں میں تقسیم کر لیں، اور اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ تو یہ شروع کر دیں۔ تو یہ 3 ہفتے تک یہ کریں آپ، 21 ڈیز، 3 ہفتے کے دوران کسی وقت بھی یہ جنات آپ کے مسخر ہو جائیں گے، آپ کے پاس آ جائیں گے۔ پھر تفسیر کا باقی کام وہ خود ہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ہم سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور تیسری تاثیر ہے کہ آپ جن کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، جن کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، مطلب کوئی شخص ہے جس کے اوپر ایسے اثرات ہیں، آپ حاضر کر کے اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی پہلے سے آپ جو ہے اس کا ورد رکھیں، یعنی 15,000 مرتبہ کا ورد آپ کا رہے، 12 دن کی آپ نے نصاب پورا کرنا ہے۔ پھر جب وہ شخص سامنے آ جائے کہ جس کے اندر آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں، یا ویسی آپ چاہتے ہیں کہ جن حاضر ہو جائے، تو اس کے لیے یہ آپ اس وقت اس کا 101 مرتبہ اس کا ورد کریں، یا ذاکیو طاہر من کلی آفتن بقدسی یا ذاکیو، یہ پڑھتے رہے کثرت سے تو وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس کو جو بھی احکامات جاری کریں گے اس کی جو ہے وہ پیروی کرے گا۔ یہ اس میں تاثیر۔ ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بدن کے نقائص اور روح کے نقائص ختم ہو جائیں، میرے اپنے ختم ہو جائیں، یا یہ کہ کوئی میری اولاد میں کوئی شخص ہے یا کوئی اور ایسا رشتہ ہے کہ جس میں چاہتے ہیں کہ بدن روح کے سارے نقائص ختم ہو جائیں، اس میں یہ اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1051 دفعہ 1051 ٹائم جو ہے یہ پڑھنا ہے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کے جو ہے اس شخص کا تصور کریں، اگر آپ خود ہیں اپنے بدن اور روح کا تصور کریں کہ بدن میں سے روح سے جتنے نقائص عیوب ہے سب خارج ہو گئے، اور یہ ورد کر کے آپ بدن پہ دم کریں اور 1 کپ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ 12 دن کے 3 نصاب ہیں، 12 دن کریں، 12 دن میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہتری آ رہی، 12 دن اور کریں، پھر 12 دن اور کریں، 36 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بدن کے نقائص اور روح کے نقائص اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تاثیر ہے۔ اگر کوئی اور شخص کے بچے کے لیے کرنا، بچہ دور ہے، تو تصور میں آپ اس کو بھی کریں اور پانی بھی دم کر لیں، پانی کو جو ہے پودوں میں ڈال دیں،
پھولوں کے پودے ہوں تو بیسٹ ہے، ورنہ عام جو کوئی ہرے پودے ان کے اوپر ڈال دیں. تصور یہی رکھیں کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ بچے کو پہنچے، اس بدن اور اس کی روح کے نقائص ختم ہو جائیں. یہ اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ بچہ جو ہے دماغی طور پر باولا ہے، بلید ہے، کند ذہن ہے، کوئی بات اس کو یاد نہیں رہتی، یا یہ کہ بات نہیں سمجھتا. آج کل لوگ اس کو آٹزم بھی کہہ دیتے ہیں کہ آٹزم کا شکار ہے کہ اس کے جنون میں رہتا ہے، دماغ سے کام نہیں کرتا تو بڑا تیز صحیح کور کرتا ہے، نہیں تو بالکل باولا ہو جاتا ہے. یہ اگر کیفیت اس کے اندر ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. یہی ورد کرنا ہے 1051، لیکن بدھ والے دن سٹارٹ کرنا ہے. بدھ والے دن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. بھلے بدھ کو مغرب سے چونکہ دن شروع ہو جاتا ہے، تو منگل کی مغرب جو سٹارٹ ہوئی، منگل کا دن گزر کے تو بدھ شروع ہو جاتا ہے اسلامی طور پہ، اس وقت بھی کر سکتے ہیں. یا رات گزر گئی، اگلا دن جب بدھ کا آ گیا، بدھ کے دن میں کسی وقت بیٹھ کے کر سکتے ہیں. 1051 اس کی تعداد پڑھنی ہے، اور پڑھ کے جو ہے اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے مارنی ہے، اور جو وہ تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے شہد اس کو چٹا دینا ہے، پانی دم کر کے رکھ لینا ہے، اور پانی جو اس کو تھوڑا تھوڑا پلاتے رہنا ہے. یہ جو نصاب 21 ڈیز کا 21 دن کرنا ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کی اس کی دماغی آفت جو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے پاک کر دیں گے. یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان کسی عہدے اور منصب پر قائم ہے، اور وہ چاہتا ہے میرا عہدہ منصب ختم نہ ہو، یا وہ سمجھ رہا ہے میرے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، لہذا وہ اس عہدے منصب کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ یا تو ہفتے والے دن یہ چارج کے وقت اس کو پڑھنا شروع کرے، ٹھیک، چارج کی، یا اسلامی مہینے کی 12 تاریخ سے پڑھنا شروع کرے. یہ اسٹارٹنگ ڈیٹ یہ متعین رکھے، یا تو سیٹرڈے کو چارج کی وقت یعنی 10-11 بجے، اور یا یہ کہ وہ اسلامی مہینے کی جو ہے 12 تاریخ جب آئے تو 12 تاریخ کو یہ پڑھنا شروع کرے. اور اس کو جو ہے یہ اس نے پڑھنا جو ہے 1111 دفعہ پڑھنا ہے. 1111 دفعہ پڑھے، اور پڑھ کے جو ہے تصور میں تمام سازشوں کی طرف پھونک مار دینی ہے، اور یہ دعا کر لینے کی یا اللہ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے، میرے خلاف سازشیں ہیں، انتظامی معاملات ہیں، اور میرے منصب سے مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے اس آفت مصیبت سے بچائیے. تو یہ دعا کر لے. تو یہ پابندی سے 41 ڈیز کی نیت کرے، لیکن بس زبردست تاثیر ہے. 11 دن کے اندر ہی آپ کے حالات سازگار ہو جائیں گے، ساری سازشیں چھٹ جائیں گی. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور ایک تاثیر ہے کہ اس کی انگوٹھی کی، آپ اس کی جو انگوٹھی بنوائیں، چاندی کی انگوٹھی. اور چاندی میں نے ہمیشہ بتایا کہ مردوں کے لیے 5 ماشے تک کی ہونی چاہیے، 5 ماشے سے زیادہ بھاری نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اور خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہ سونے کی بھی بنا سکتی ہیں، چاندی کی بھی بنا سکتی ہیں. تو چاندی کی انگوٹھی کے اوپر یہ نام کندہ کرے، نام کندہ کرے. کندہ کرنے کا دن اگر بدھ کا ہو تو بیسٹ ہے، بدھ کا نہ ہو تو اتوار کا دن ہو. بدھ یا اتوار کے دن میں اس کو کندہ کرے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں دن کی پابندی ممکن، جیسے آج کل کی دنیا کے کاروبار میں اس کا جلا مشکل ہے، تو کسی بھی دن اس کی وہ کریں. کرنے کے بعد جب انگوٹھی بن جائے، اس پر 1051 دفعہ اس کا دم کرنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ کے ساتھ دم کر لینا ہے، دم کر کے انگوٹھی پہن لینی ہے. زبردست تاثیر. آپ بدن کی، روح کی ہر آفت اور ناقص سے بچیں گے، اور جو منصب، جو عزت عافیت ہے اس پہ اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی اب. اور کسی قسم کے جنات اور کسی قسم کی جو بدروہیں آپ کو تنگ نہیں کر سکتی، بلکہ جنات آپ کے تابع ہوتے نظر آئیں گے. la